لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں شامل تمام ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ یہ چند دعائیں ہیں جو ہم نے پچھلی کلاسز میں یاد کی، اور ان دعاؤں کو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ پریویس کلاسز میں خاص طور پہ جو پچھلی کلاس ہے اس میں جو کچھ ہوم ورک دیا گیا تھا اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں چند منٹ، اور پھر ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف آئیں گے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ 600 پلس لوگ شامل ہیں اور مسلسل شامل ہو رہے ہیں، اور فیس بک سے بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ فیڈ بیک ہمیں پچھلی دفعہ آیا کہ کچھ جگہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ تھا، لوگ کنیکٹ نہیں ہو پائے زوم پر، تو آپ اگر کچھ حصہ آپ لیسن کا مس کسی وقت کرتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ فیس بک پر اپلوڈڈ ہو رہا ہے، اور لائیو بھی فیس بک پہ جا رہا ہے، آپ وہاں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، بعد میں سن سکتے ہیں، لیکن سنیے ضرور، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلاس کے بعد دیا جانے والا کوئز بھی اٹیمپٹ کیجیے۔ اور کلاس میں موجود ہوں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اپنے ریفلیکشنز کے ساتھ بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں، چیٹ پہ بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں، چیٹ آپ یہاں پہ بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے۔
الحمدللہ میرے ساتھ کئی ریفلیکشن شیئر ہو رہے ہیں جو ہمارے ساتھیوں نے پچھلے ہوم ورکس کے حوالے سے بھی کیے. ہم پچھلی دفعہ جو پریویس کلاس میں ہوم ورک دیا گیا تھا اس میں وہ کچھ میں بتا دیتی ہوں, پھر آپ میں سے جو کوئی اس حوالے سے کچھ کہنا چاہے وہ انشاءاللہ اپنی ہینڈ ریز کرے. ایک ہم نے آپ کو دیا تھا ہوم ورک, استاذہ نے بات کی تھی اور پھر وہ گروپس میں بھی ڈالا گیا تھا کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی پلاننگ کریں, اپنے سونے جاگنے کے جو اوقات ہیں ان کو ڈسپلن کرنے کی, اپنے خاص طور پہ فجر کی نماز کے حوالے سے کہ اس کو اچھی طرح پڑھنے کے حوالے سے, رات کو سونے جاگنے کے آداب ڈسپلن کریں, آپ نے اس حوالے سے کیا کیا, پھر اپنے طرز عمل کا, اپنے بچوں کے, اپنے گھر والوں کی نمازوں کی فکر کرنے کے حوالے سے کیا کیا. ایک حدیث آپ کو دی گئی تھی شیئر کرنے کے لیے, میں حدیث سنا دیتی ہوں اور پھر اس کے حوالے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایکسپیرینس اگر ہوا آپ کو. حدیث یہ ہے کہ جو سنانے کو کہا گیا تھا اپنے شوہر اور گھر کے مردوں کو کہ تاکہ ان کے اندر اذان دینے اور نماز پڑھنے کا شوق ہو, وہ حدیث یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی غیر آباد مقام پر ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے, پانی نہ ہو تو تیمم کرے, پھر وہ اگر اقامت پڑھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے ساتھ 2 فرشتے نماز میں شریک رہیں گے, اور اگر اذان دے کر پھر اقامت کہے تو اس کے پیچھے اس قدر فرشتے نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیتے ہوں. تو ہماری ایک ساتھی ہیں گروپ 1 کی ممبر ہیں, انہوں نے اپنا ریفلیکشن بھیجا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ حدیث اپنے شوہر کو سنائی اور اپنے بچوں کو سنائی جو ان کے بڑی بھی ہیں, اور پھر ماشاءاللہ اتنا ان میں شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے نماز کسوف جو ہے کل وہ جماعت کے ساتھ پڑھی, اور اس میں انہوں نے, ان کے ہسبینڈ نے لمبی قرات بھی کروائی, اور انہوں نے یہ بھی دعا مانگی کہ میری چھوٹی سی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے, اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور جو یہ کوششیں کریں ان کو استقامت دے, اور خاص طور پہ ہماری یہ ساتھی گروپ 1 کی ممبر جنہوں نے یہ ریفلیکشن شیئر کیا, آپ کا ریفلیکشن مجھ تک پہنچا, اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہترین طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم کچھ ریفلیکشنز لیتے ہیں. آپ کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں کافی لوگوں کے, تو ان کو مائکس اگر آپ دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کے کچھ ریفلیکشنز لینا شروع کرتے ہیں. نادیہ ہیں, ان کو دے دیں آپ, مہک سلیم کو دے دیں. جی نادیہ, آپ کے پاس مائک ہے, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے, بتائیے آپ نے ہوم ورک کے حوالے سے کچھ کیا. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم, ایکچولی جب یہ ہوم ورک چل رہا تھا تو جو ہے وائی فائی کنیکشن صحیح نہیں آ رہا تھا, تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس کے بارے میں. آپ نے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کچھ شیئر کرنے کے لیے, کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں آپ بتائیے. جی میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس کورس سے بہت اچھا سیکھا ہے, اور میں نے اپنی نماز کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ بس یہی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں کہ کافی اچھا پڑھا رہے ہیں آپ. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. جی آمین. مہک سلیم آپ انمیوٹ کیجئے, آپ کے پاس مائک ہے. جی مہک. جی السلام علیکم. وعلیکم مجھے اپنا السلام. یہ ریفلیکشن شیئر کرنا تھا کہ جب سے کورس جوائن کرا الحمدللہ تھوڑا نا نماز کو کانشیس طور پر پڑھنے کا نا بہت یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں نماز اس طریقے سے پڑھوں کہ مجھے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو بہت الحمدللہ بہت فرق آ رہا ہے. جس طریقے سے پہلے نماز پڑھتی تھی نا تو اس میں اتنا وہ نہیں, مزہ نہیں آتا تھا, اتنا سکون نہیں ملتا تھا. الحمدللہ اب نماز جیسے پڑھ رہی ہوں تو لگتا ہے کہ ہاں نماز پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ بس قبول کرے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے, آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. ہما پروین, جی ہما آپ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آتی میں نے بات کرنی تھی. الحمدللہ میں نے یہ کورس سیکنڈ ٹائم جوائن کیا, اور مجھے بہت اچھا فیل ہوا ہے یہ کورس جوائن کر کے. پہلے میں ٹرائی کرتی رہی ہوں لیکن نہیں ٹرائی ہو پایا, تو الحمدللہ میری نماز میں بہتری آئی ہے فرسٹ کورس سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو. میرا سوال جو ہے نا وہ خاص طور پہ پرٹیکولرلی اس حدیث کے بارے میں اب ہے کہ جو آپ سے شیئر کرنے کو کہی گئی تھی, جو میں نے پڑھ کر بھی سنائی اذان اور اقامت کے حوالے سے. تو کسی نے آپ میں سے اس کو شیئر کیا ہو اور کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہو
کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ نا. تو کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ جی راشدہ عامر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ اپنے گھر والوں سے شیئر کیا تھا، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی، کہ جب ہم نارملی سفر میں ہوتے ہیں تو اب کہیں پہ رک کے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا آپ جب ویسے نماز پڑھتے ہو تو آپ کے ساتھ صرف آپ کے 2 فرشتے پڑھتے ہیں اقامت کے ساتھ، اور اگر آپ اذان دے کے پڑھو گے تو آپ کے ساتھ ایک حد نظر تک، آپ کنارے تک نظر آئیں گے، بے تحاشا فرشتے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جس سے وہ بہت زیادہ امپریس بھی ہوئے، اور میں بھی بہت امپریس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور باقی جہاں تک اس کورس کا تعلق ہے تو مجھے اس کے ساتھ بہت میں فائدہ محسوس کر رہی ہوں. میں اپنے بیٹی کے ساتھ بھی جو شادی شدہ ہے، اپنی دوستوں کے ساتھ بھی، اپنی سسٹرز کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ میں ان کو ریکارڈنگ بھی بھیجتی ہوں، ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ سب ساتھی. دیکھیں جب آپ خود کوئی اچھی چیز سیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے نا اپنے پیاروں کو، اپنے جن کی آپ کیئر کرتے ہیں ان کو بھی بتائیں. تو آپ جو اس کا فیس بک کا لنک ہے وہ میکسیمم لوگوں سے شیئر کریں، اور ان کو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنے کمنٹس لکھ لیں، کوئی لائک کا آپشن لیں. کیونکہ دیکھیں جب فیس بک میں جب آپ یہ سب چیزیں ڈالتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی نمازیں اچھی ہو جائیں اور ہم جو خیر پا رہے ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچے. اس طرح آپ اپنے فیس بک کا بھی لنک اور اس جو کورس کا لنک ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ابھی بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ مسلسل لوگ اس میں جوائن ان کر رہے ہیں اس کورس میں. 16th واٹس ایپ گروپ اب چل رہا ہے ہمارا، تو آپ اور لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. جی نذرانہ آپ کچھ کہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ جب سے میں نے یہ کورس جوائن کیا ہے اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں بہت زیادہ نماز کی طرف لینینٹ ہو گئی ہوں اور بہت سمجھ کر کے اور اچھے ڈھنگ سے پڑھنے لگی ہوں. پہلے ہمیشہ بھاگ بھاگ کے نماز پڑھتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ قرض ادا کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ بہت بہتر. اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی چیزیں شروع کی ہیں. اور یہ کورس میں نے اپنی 3 بہنوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے جو کہ ڈائریکٹ آپ کے یہ جو زوم کے لنک پہ جا کے نہیں کر پا رہے ہیں، تھوڑی سی نالج کی کمی ہے یا نہیں کر پاتے ٹیکنیکلی، وہ نہیں کر پاتی ہوں ان ساری چیزوں کو، تو میں فیس بک سے ان کو کنیکٹ کر رہی ہوں، وہ لوگ وہاں سے دیکھ رہے ہیں. میں بہت دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت بہتر اور اچھا کریں اور ہم لوگ جڑے اور اسلام کو بہت اچھے سمجھیں. جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس اتنا خوبصورت ریلیجن ہم لوگوں کو دیا، اس کو سمجھے اور اس کی چیزوں کو لے کر ہم چلیں. الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. جی انیب آپ کہیے. انیب شیخ یہ لاسٹ کمنٹ ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے لیسن کی طرف آئیں گے. جی انیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے، اور آپ کہ جنگل میں جو آپ نے بتایا تھا کہ سفر میں نماز پڑھنی ہے، یہ میں نے اپنے بچوں کو حدیث سنائی ہے. ایکچولی میرے ہسبینڈ نہیں ہے تو میں بچوں کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہوں ساری چیزیں. بچوں کو بہت نالج ملتا ہے. اللہ پاک الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے جب علم میں آتی ہیں تو اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور عمل میں بھی بہتری آتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں. بارک اللہ فی علمکم و عملکم. اب ہمارا وقت نیکسٹ لیسن کا ہو گیا ہے. انشاءاللہ لیسن جب ہمارا یہ ہم اب جو سنیں گے نماز کی اہمیت اور نماز باجماعت کے حوالے سے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم ڈسکشن کریں گے، تو باقی ساتھی اس وقت ضرور اس میں حصہ لے سکتے ہیں. الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 1000 سے زیادہ ساتھی زوم پر کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو علم و عمل کے سفر میں جوڑے رکھے. ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. جی بسم اللہ کریں، شیئر کریں لیسن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. نماز کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے افضل عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟
یعنی جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا. یعنی جو شخص اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی کرتا ہے اور وقت کے اندر پڑھتا ہے، اس کو قضا نہیں کرتا، اس کو لیٹ نہیں کرتا، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ عمل کر رہا ہے. اسی طرح نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل طاقت نہیں رکھ سکو گے. یعنی استقامت انسان اختیار کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ڈول جاتا ہے. اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو. وضو کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جو مومن ہو. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. اللہ پر ایمان کے 4 حصے ہیں نا. کون کون سی چیزوں پر ایمان مکمل کرتا ہے؟ یعنی جب ہم نے یہ جملہ بولا کہ مومن ہی وضو کی محافظت کرتا ہے، تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ صرف حدیث لکھنے سے بات نہیں بنے گی کہ آپ صرف نقل کر کے جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے سوال کا جواب دیجیے. جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کو مجھ سے بات کرنا ہے. تو اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ کس چیز پر ایمان لائے؟ کیا ہے ایمان؟ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے اس کی ذات پر ایمان، کہ اس کا ایک وجود ہے، وہ صرف کوئی کانسیپٹ یا نظریہ نہیں ہے. نمبر 2 اس کے اسماء و صفات پر ایمان. ٹھیک ہے، اس کے اسماء کا کیا مطلب ہے؟ نام. اور صفات اس کے ایٹریبیوٹس، ان پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی الوہیت پر ایمان، کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہی دراصل الہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی الوہیت پر ایمان. اور نمبر 4 اس کی ربوبیت پر ایمان، کہ وہی رب ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کرتا ہے. تو اب یہاں کس حصے سے تعلق ہے اس وضو کا؟ اللہ کی صفات سے، اللہ کے ناموں سے، کہ اللہ البصیر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسا وضو کیا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا کام کیسے ہو جاتا ہے؟ چاہے وضو ہو چاہے نماز ہو، کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں دیکھتی ہے تو بچہ وضو ٹھیک سے کرنے لگتا ہے، نہیں دیکھتی تو کیسا کرتا ہے؟ تو انسان یہ ہے کہ انسانوں سے ڈر کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ پر ایمان آ جائے، پھر اس کے کام کی کوالٹی کیسے ہوگی؟ یعنی ہمارے اعمال میں کوالٹی کیوں نہیں؟ اس کی اصل وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو وضو وہی ٹھیک کرے گا جس کا ایمان صحیح ہے. تو وضو سے پہلے ایمان پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. پھر نماز اس لیے اہم ہے کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. نماز اللہ سے سرگوشی کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور فرمایا اے فلاں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے. آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ یوں اپنے آپ کو فیل کرائیں گے جیسے آپ اللہ سے وسپر کر رہے ہیں، چپ کے باتیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع کیسے آئے، تو یہ جو وسپرنگ ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنا، یہ خود بخود خشوع لے آتا ہے. انسان وسپر کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وسپرنگ میں کس سے باتیں ہوتی ہیں؟ بچہ کس کے کان میں باتیں کرتا ہے؟ ساری مجلس کو نہیں سناتا ماں کے، کیوں؟ اس سے کیوں کرتا ہے؟
کیونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ پر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے سارے غم دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہے اور اس سے وسپر کرتا ہے۔ وسپرنگ جو ہے یعنی چپکے چپکے باتیں کرنا جو ہے، یہ صرف انسان اس سے کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، ہر ایک سے وسپرنگ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعب بن عجرہ سے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، یا فرمایا کہ دلیل ہے۔ آپ عربی کو دیکھیے، والصلاۃ قربان او قال برہان۔ قربان کا مطلب کیا؟ قرب کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نمازی کے سامنے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے چہرے کے سامنے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چہرہ ہٹا لیں گے، چہرہ پھیر لیں گے، اپنا چہرہ کدھر کریں گے؟ پھر اسی کی طرف کریں گے۔ پھر توجہ کی ضرورت ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، بندہ جب تک اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اس وقت تک مسلسل اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل یا اپنی نظر سے ادھر ادھر جھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اعراض کرتا ہے۔ جب بندہ منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی منہ موڑ لیتا ہے اس سے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم نماز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا بھر کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا انتظار کرنے والوں پر اللہ کا فخر کرنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، لوٹنے والے لوٹ گئے اور بیٹھنے والے بیٹھے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تشریف لائے۔ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا اور آپ نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہوئے فرمایا، میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھنے والے ہیں۔ فرض نماز کی حفاظت کرنے والے کا غافلوں میں نہ لکھا جانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اب نماز ہی کی اہمیت سے متعلق یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ نماز صرف ہمارے لیے نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ پچھلے انبیاء کے لیے بھی تھی۔ یعنی اللہ نے چونکہ انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، تو یہ عبادت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ عبادت ہمیشہ سے رہی ہے۔ تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کی گئی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا یعنی رہنما بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ تو یہ سارے پیغمبروں کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں فعل الخیرات کی طرف بلایا، ان کی رہنمائی کی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ تو یہ دلیل ہے کہ پچھلے تمام انبیاء اقامت صلاۃ کرتے رہے۔ تمام انبیاء مشکل وقت میں نماز سے سہارا لیتے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی مشکل وقت آتا، فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑتے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ صلوات اللہ علیہم اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کہ وہ زندگی جو اس حدیث نے انبیاء علیہم السلام کی ثابت کی ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی ہے۔
اسی لیے معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جب پہلا سٹاپ کیا تو وہاں کیا کیا تھا؟ انبیاء کو جماعت کرائی تھی، نماز پڑھائی تھی. تو یہ سب کچھ برزخی زندگی میں ہوا تھا، دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی مثال بیان کیے بغیر اس پر ایمان لانا واجب ہے. مثال کیا ہے کہ جیسے ہم سنتے ویسے وہ سنتے، ایسے ویسے نہیں سنتے، یا یہ کہ ہم ان کی قبروں کے پاس جا کر پھر ان سے باتیں شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنی ایک زندگی ہے ان کی، اور اسی طرح کی کم و بیش زندگی باقی لوگوں کی بھی ہے. یعنی مرنے کے بعد انسان بالکل فنا نہیں ہو جاتا کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، اس کو عذاب قبر محسوس ہوتا ہے. آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی جس میں یہ کہ مردہ دفنانے والوں کے واپسی کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے، چلنے کی آواز سنتا ہے. ابھی کسی نے انڈیپینڈنٹ کے ایک آرٹیکل کا لنک مجھے بھیجا، ٹائم نہیں ملا کہ میں پڑھ سکوں. اس میں انہوں نے سائنٹیفکلی پروو کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی جو لسننگ پاور ہے وہ باقی رہتی ہے، یعنی سنتا رہتا ہے. اللہ عالم. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اگر سنتا ہے یا قبر میں سنتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس بات کے بعد کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں رہا کہ جا کے پھر قبر والوں سے مانگنا شروع کر دی، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات پر نماز کا حکم ملا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کی جگہ پر آئے تھے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ لا تعبدون الا اللہ کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی، اور پھر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ کی بات ہے. نماز کے لیے ان کے گھروں کو مسجد بنایا گیا. جب فرعون کے ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی اور ان کے لیے مرکزی عبادت گاہیں نہ رہی تو گھروں کو عبادت گاہ بنایا گیا، اور وہاں بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو. شعیب علیہ السلام کو کس بات کا طعنہ دیا گیا تھا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کس بات کی فکر کرتے ہیں؟ اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں. کعبہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ سب کیا ہے؟ نماز کی فکر ہے. نماز ہی کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں چھوڑا تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. یعنی اپنے اہل و عیال کو وہ جس جگہ چھوڑتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز قائم کریں. انی اسکنت لیقیموا الصلاۃ. اس سے نماز کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. ابھی اس وقت آپ نوٹس میں صرف 2 چیزیں لکھیے. مثلا اسماعیل علیہ السلام نے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا، اور آگے آیت نمبر سورۃ مریم آیت 55 بس. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے اولاد کو بسایا. ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد اور اپنی نماز کی فکر تھی. آیت فلاں. شعیب علیہ السلام کو نماز ہی کے بارے میں بات کی گئی، بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا گیا. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. تمام انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی. بس صرف مین ہیڈنگز جو ہے یہ پوائنٹس اگر آپ پک کر لیں تو اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. صرف اتنی دلیل، آپ سے آیات نہیں ان کے دلائل میں پوچھے جائیں گے. میں نے آیات تو اپنے اصل میں نوٹس کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو یہ دلیل ہونی چاہیے. آپ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو بھی آیت کا نمبر آتا ہو. اگر آپ اس وقت نوٹس میں آیات پوری لکھنا شروع کر دیں گے اور ترجمے اور پھر ان کے نمبر
تو اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے اور حاصل کچھ نہیں. اس کے آپ سے نہ مطالبہ ہے نہ آپ کو ضرورت ہے. اس وقت آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز بڑی اہم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس کا حکم دیا تھا. اور ڈفرینٹ انبیاء کے جو دلائل قرآن میں ملتے ہیں، ایک تو مجموعی طور پر سب انبیاء کی بات ہوئی اوپر، اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، اور پھر ڈفرینٹ انبیاء جو یہاں ان کا ذکر آتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پنگھوڑے میں نماز کا ذکر کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نماز پڑھنے کی وصیت کی تھی جبکہ وہ گود میں بچے سے تھے. ایک بچے کا تصور کریں جو پنگھوڑے میں کہہ رہا ہو اوصانی بالصلاۃ. سبحان اللہ، کہ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی ہے. قرآن مجید میں سورۃ مریم آیت 30 اور 31 میں آتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ٹھیک، تو ان تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. پھر آپ دیکھیے سارہ علیہ السلام کون تھی؟ وہ حضرت ابراہیم کی وائف تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، کہاں سے کی؟ عراق سے، اپنی بستی سے جہاں انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا جابروں میں سے ایک جابر رہتا تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو اس کے پاس بھیجے. آپ نے سارہ کو بھیج دیا کیونکہ وہ زبردستی جبرن ہر خوبصورت لڑکی کو ہتھیا لیتا. وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. جب وہ برے ارادے سے آیا تو کیا کرنے لگی؟ نماز پڑھنے. انبیاء اور ان کے گھر والوں کی کیا صفت رہی ہے کہ مشکل وقت میں نماز کی طرف. یہ حضرت سارہ کا جو ایکشن ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سیدھے اللہ کے پاس جائیں. اور کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں نیک عمل کا واسطہ تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا. تو بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا. تو یہ نماز کی برکت سے ہوا. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. مریم علیہ السلام کا نماز پڑھنا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرنا. کیا سمجھ میں آئے ان ساری باتوں سے؟ آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ بات مجھے وہ لگی یہ سرگوشی والی بات، اٹ ریئلی کلکڈ می الاٹ کہ اگر ہم سامنے اور سرگوشی اور اللہ تعالیٰ جن ہٹ جاتے ہیں جو انسان متوجہ نہیں رہتا، تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس پہ عمل ہو سکے انشاءاللہ. جو باتیں آپ کو ہٹ کرے نا ان کو کہیں نہ کہیں ڈائری میں الگ نوٹ کیجیے، نوٹس میں نہ رہنے دیجیے. یہ لائف ٹائم لیسنز ہوتے ہیں. نہ بار بار ہم یہ کورسز اٹینڈ کر پاتے ہیں، نہ بار بار یہ حدیثیں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک دفعہ پڑھتے ہیں 2 دن اثر رہتا ہے، تیسرے دن پھر ہم بھول چکے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو مستقل طور پر یاد رکھوانے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ان کو الگ جیمز کی شکل میں اپنے پاس سیو کر لیں. جیمز کہاں رکھتے ہیں؟ حفاظت سے رکھتے ہیں. جی استاد، یہ ایک بات بہت کلیئر کی کہ آسانی میں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، جب مشکل وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز افیکٹ ہوتی ہے. تو مگر انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اور جو بھی مشکل وقت ہو تو سب سے پہلے نماز کی طرف ٹرن ہونا. بالکل، بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہم آسانی میں تو جب ہمارے حالات موافق ہوتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی کام زیادہ ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو نماز سب سے پہلے افیکٹ ہوتی ہے. تو انبیاء کا طریقہ کیا رہا ہے کہ وہ نماز کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے مشکل وقت میں. السلام علیکم. یہ سوچتی تھی ایک نماز کے بعد دوسرے کا انتظار کرنا، یعنی کہ جیسے ہم ایک نماز پڑھ لیں تو ہمیں پہلے ہی پلاننگ ہو جائے کہ ہم نے نیکسٹ نماز میں کیا کرنا ہے. جی ہاں، اس طرح ہمارا وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمیں کانشیسلی بتاتا رہے گا کہ مجھے ٹائم پہ نماز بھی پڑھنی ہے اور کرنا بھی کیا ہے. یعنی ایک نماز ختم ہونے کے بعد اگلی کا ٹائم دیکھ لینا، مثلاً اس دوران میں وہ کام شروع کرنا جو اگلی نماز کو افیکٹ نہ کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا سمجھ میں آیا؟
یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت جو ہے اپنی نماز کی حفاظت کرنا اور اس حال میں رہنا کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار رہے. اور اس کے لیے پلاننگ کیا کرنا؟ مثلاً آپ نے ظہر پڑھ لی، گرمیوں میں تو آپ ظہر اور عصر میں خوب وقت ہے، آپ جائیں سیر کو، آپ کریں کچھ بھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ بہت کم وقت ہے. تو اب آپ کو پتا ہے کہ عصر تو ابھی ہوئی، تو آپ ایسا کام نہ شروع کریں کہ جس سے آپ عصر مغرب کے وقت پڑھ رہی ہوں. یعنی اپنی پلاننگ اکارڈنگلی بدلتے چلے جائیں. اور یہ بھی پلاننگ کہ آپ نے نیکسٹ نماز کے اندر کون سی سورہ ریسائٹ کرنی ہے. بیچ میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ پلان کر لیتے ہو میں نے اصل میں یہ پڑھنا ہے، تو آپ کا لیسن بھی ریوائز ہو جاتا ہے. جی، جو لوگ حفظ کر رہے ہیں نا خاص طور پر، وہ اگر چھوٹا سا بھی پلانر بنا کے اسٹیکی نوٹ پہ اپنے کسی وارڈروب پہ لگا لیں، کہیں سامنے رکھ لیں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو ہر وقت نہیں سوچنا پڑے گا. پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شخص جتنا اپنی تھنکنگ میں کلیئر ہوتا ہے وہ اپنے اتنا ہی انرجی، ٹائم اور ہر چیز بچاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی ان 2 دروازوں کی، کہ اگر نکلتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچا ہوا، پلان نہیں کیا ہوا کہ میں نے واپس کدھر سے جانا ہے، تو پھر کبھی آپ ادھر جائیں گے، پھر ادھر جائیں گے، اچھا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے نا، تو وقت ضائع کر دیا آپ نے. جب آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے ہی جانا ہے تو آپ اپنا کام کر کے تیزی سے ادھر سے نکل جائیں گے. جس روم کا ایک دروازہ وہاں مسئلہ نہیں. مسئلے وہاں آتے ہیں جب ہمارے سامنے 2 آپشنز آ جاتی ہیں. مردوں کے لیے باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت. اگرچہ یہ ٹاپک ڈائریکٹ آپ سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اگر پتا ہوگا تو آپ اپنے لڑکوں کو، ہسبینڈز کو، بچوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کریں گے. آپ ان کو مدد دیں گے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ سکیں. ورنہ بعض اوقات خواتین ہی رکاوٹ بن جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کیا آپ ہر تھوڑی دیر بعد گھر سے چلے جاتے ہیں، ابھی تو آفس سے آئے ہیں، ابھی پھر مسجد چلے گئے، ابھی آئے نہیں تو پھر دوبارہ جانے کا سوچ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی ٹائم دیں. نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے باجماعت نماز کتنی ضروری ہے. نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح و شام جب بھی مسجد جائے، اور اللہ کا مہمان بننا، سبحان اللہ. دنیا میں کسی ڈگنیٹری کا اگر آپ مہمان بنے ہو کبھی، تو بار بار کہیں نہ کہیں مینشن کریں گے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں انوائٹڈ تھے. تو دنیا میں انسان اس کو اپنے لیے بڑے آنر کی بات سمجھتا ہے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے زیادہ اعز اور اکرم نہیں ہے، اور اس کی مہمانی زیادہ عزت والی نہیں ہے؟ لیکن اس کے لیے پھر اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے، اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مسجد میں نماز. نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ پھر آ گیا مسجد میں، پھر وہ آ گیا. گزشتہ گناہوں کی معافی. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا وضو اور مسجد کی طرف جانا اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نہیں کہ نماز تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت گزر چکی. حج کے برابر ثواب. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے. احرام باندھ کے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر. تو یہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر. وہ بڑا گھر ہے، یہ چھوٹا گھر ہے تو گھر اللہ ہی کا. اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے. اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہو تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے. لا لغو بینہما کتاب فی علیین. ٹھیک ہے، یعنی اس کا نامہ اعمال کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. تو یہ ابرار کون ہیں؟ جو ایک نماز سے دوسری کے درمیان کوئی غلط کام نہ کریں. دور سے مسجد آنے والے کے اجر میں اتنا ہی اضافہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر آئے، پھر وہ جو اس سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی نماز پڑھ کے سو جائے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو انتظار نہیں کرتا جماعت کا، کہتا مجھے تو نیند آئی ہے بس میں پڑھ لیتا ہوں، اور ایک وہ ہے جو انتظار کر کے جماعت سے پڑھ کے سوتا ہے۔ فجر اور عشاء جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا اجر۔ عثمان بن عفان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جس نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر ہے۔ یعنی ایک نماز پڑھے تو آدھی رات کا اجر، دو جماعت سے پڑھے تو پوری رات کا اجر، اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے 27 گنا زیادہ اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جماعت چھوڑنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا کہوں، پھر کسی کو امامت کرانے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں اسے موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہو۔ اسی لیے بعض مساجد والے بیچارے کبھی چائے کا انتظام کرتے ہیں، کبھی اور کسی سنیکس وغیرہ کا، تاکہ کسی طرح لوگ آ جائیں صحیح۔ تو اگر ایک چائے کے کپ کے پیچھے مسجد چلے جاتے ہیں کہ چلے تھوڑی دیر جا کے تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، جماعت میں نماز بھی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگلا جو میں نے کام کرنا وہ اچھی طرح ہو جائے گا، تو آپ نے مسجد کو ایک اسٹیشن بنایا جیسے انسان گیس اسٹیشن پہ رک کے اپنے لیے کوئی چیز لیتا ہے، گاڑی میں پیٹرول بھرتا ہے اور پھر اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس مقصد کے لیے انسان مسجد جاتا ہے اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے جو اس کو دنیاوی فائدوں کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ النساء 102 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ بغیر عذر کے جماعت چھوڑنے کی ممانعت ہے۔ ابن ام مکتوم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بوڑھا اور نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور کوئی مجھے میری مرضی کے مطابق مسجد میں لانے والا نہیں، تو کیا میرے لیے جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں میں پاتا۔ نابینا کے لیے آپ نے کوئی رخصت نہیں دی تو پھر صحت مند اور اچھے بھلے انسان کے لیے کیا رخصت ہوگی؟ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے پر شیطان کا تسلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان جن لوگوں پہ مسلط ہو جائے ان سے کیسے کیسے غلط کام کرائے گا، وہاں قتل و غارت، چوری، ڈاکہ، بدامنی اور بہت سے غلط کام ہوں گے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے جو شخص آذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کی صورت میں، یعنی اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے، ورنہ یہ کہ اس کی نماز نہیں، یعنی اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں آذان تو سنتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں جو مجھے مسجد لے جائے۔ آپ نے فرمایا جب تم آذان سنو تو اللہ کے دائی کی پکار پہ لبیک کہو، یعنی کوئی اور نہیں لانے والا، خود آ جاؤ۔ نابینا آدمی میرا خیال ہے کہ یہ وہی حضرت ابن ام مکتوم ہے۔ اور عذر سے مراد کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت میں کوئی خوف یا بیماری، کوئی خوف ہو راستے میں یا بیماری۔ باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی کھلی علامت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں البتہ تحقیق ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا۔ تو یہ تمام احادیث آپ کو گھر کے مردوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو کیسے شیئر کریں گے؟ کیونکہ اس کا اگر طریقہ ٹھیک نہ آتا ہوا تو کام الٹ ہو جائے گا۔
جو میں نے سوچا تھا وہ یہ جو نارملی کرتی ہوں یہ کہ بجائے سے کہ فٹافٹ حدیثیں پڑھنی شروع کر دوں کہ آج اپنی کلاس میں یہ ساری حدیثیں پڑھی ہیں جب آج سے آپ کی ہر نماز جیسے مسجد میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو اس سے پہلے ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی اتنا ٹائم ہے یو ہیو ٹو گو ٹو مسجد, اور کوئی ایک حدیث ان کو ایسی بتا دیجیے جو ان کو موٹیویٹ کرے, اور اگر ان تھوڑا سا کوئی دیکھیں کہ ہچکچا رہے ہیں تو پھر ان کو پھر اس طرح سے بتا دیجیے. ہر روز ایک حدیث شیئر کرنی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک سیریز بنا لیجئے اپنے فیملی گروپ میں, صرف ڈائریکٹ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بھیجیے یا ڈائریکٹ بچوں کو نہیں بھیجیے کیونکہ وہ پھر اس کو پرسنل لے لیتے ہیں کہ ہم پر چوٹ کی گئی, اور جس کو پرسنل لے لیتے کسی چیز کو تو پھر ضد میں آ جاتے ہیں, تو ضد میں نہ آنے دیں. ٹھیک ہے, میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی محسنون عرفتہم, ایسے محسن جن کو میں جانتی ہوں. یہ میرے اپنے تو نہیں تھے جاننے والے, لیکن یہ کہ کہیں سے پڑھا تھا تو بہت اچھا لگا, تو اس کے تقریباً 11 ایپیسوڈز میں سینڈ کر چکی ہوں. کبھی ہر روز سینڈ کر دیتی ہوں, کبھی دوسرے تیسرے دن, کہ ایک بات پڑھیں اور اس پر غور کریں اور کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کر لیں, پھر اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا. اس سے یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ میں سارا کچھ جو اکٹھا میں نے پڑھا تھا اکٹھا وہ سارے کا سارا ایک دن پوسٹ کر دیتی تو وہ کہاں جاتا, اور کیا وہ ساری باتیں اکٹھی یاد رہتی؟ نہیں. ہم تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں, ایک ایک چمچ کر کے کھاتے ہیں, تو علم بھی تھوڑا تھوڑا دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب مشکل یہ نا کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو مجھے یہ سارا اکٹھا دینا پڑ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے جب اپنی نماز درست کی تھی, حالانکہ بچپن سے کتابیں بھی پڑھی, والد نے بھی پڑھائی فقہ کی کتاب اور بھی, لیکن میں نے پھر بعد میں ہر روز ایک ایک پیج پڑھ کے اس کتاب کو میرا خیال ہے 2-3 دفعہ کم از کم اس طرح پڑھا کہ ہر پیج پڑھ کے, ہر حدیث پڑھ کے, ہر چیز پڑھ کے پھر میں اپنے آپ کو خاموش جائزہ لیتی تھی. کیا میں یہ کرتی ہوں؟ کیا یہ میرے عمل میں ہے؟ کیا میرا عمل اسی طرح ہے؟ عذر اور مجبوری اور ہے, لیکن ادروائز اپنے آپ کو ساتھ ساتھ انسان چیک کرتا رہے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ تو کورس کر لیں. یہاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے ابھی سمجھ لیں, لیکن یہ ایک دفعہ کافی نہیں. انشاءاللہ آپ بعد میں اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو ایک ایک کر کے خود بھی اپنے لیے بھی کریں گے. یہ نہیں کہ علم صرف شیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے, وہ خود بھی عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ انشاءاللہ ایک ایک حدیث آپ یوں کر سکتے ہیں, اس میں سے کٹ پیسٹ بس, لیکن ذرا سا اس کو اگر اوپر نیچے کوئی پھول ڈال دیں یا کوئی اور اچھا جسچر ہو اس میں, تو اس سے کیا ہوگا کہ پڑھنے والے خوشی سے پڑھ. لیکن کچھ لوگ اتنے پھول ڈال دیتے ہیں کہ ٹیکسٹ تو نظر ہی نہیں آتی پھر. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں مثلاً نماز با جماعت, یہ نہ لکھیے گا مردوں کے لیے, اور اہمیت بھی نہیں لکھیے گا اور فضیلت بھی نہیں لکھیے گا, بس صرف نماز با جماعت. تو باقی نیچے والا حصہ ایک دن پھر دیکھے ریئیکشن کیا ہے, کسی نے کوئی جواب دیا نہیں دیا, اول تو نہیں ملے گا جواب, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اپریشیٹ بھی کر دے. اور مکس گروپ میں ڈالیے, یعنی صرف پرسنل ہسبینڈ کے گروپ میں یا اس میں نہیں ڈالیے, یہ صرف بچوں کو نہیں دیجیے, جو سارا ہوتا نا کہ فیملی کا اکٹھا اس میں ڈالیے. اور میری طرف سے سخت پابندی ہے کہ یہ سارا مٹیریل اکٹھا کسی کو بھی آپ بھیجیں. یہ علم کی توہین ہے. یہ زیادتی کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جائے اور لوگ اس کو ڈیلیٹ اس لیے کرتے جائیں کہ اتنی لمبی میل ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈیلیٹ. تو یہ علم ڈیلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا دیجیے تاکہ لوگ اس کو لے سکیں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. اگلے 2 ہفتے کے لیے آپ نے ان احادیث کو ایک ایک کر کے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے مسجد جانے لگے ان سب کا اجر آپ کے لیے بھی ہو گیا انشاءاللہ. السلام علیکم. کبھی کبھی یہ طریقہ آزمایا گیا کہ جب گھر سے نماز کے لیے جا رہے ہوں تو کہتی ہوں انجوائے, تو کبھی کبھار تو بغیر سوال جواب کے چلے جاتے ہیں, تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا انجوائے, پھر اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ کوئی بات کہہ دی کہ اللہ کی مہمانی ملے گی, بالکل, تو دس از سم تھنگ لک فارورڈ ٹو, یا کبھی حج کا ثواب والا جو چند ایک چیزیں اگر ذہن میں ہو تو جسٹ ٹو اوپن اے کانورسیشن, کیونکہ کسی گیدرنگ پہ بھی لوگ جا رہے ہوں, کوئی ایسی اوکیزن ہو تو ہم کہتے ہیں نا اچھا گو انجوائے اور ہیو فن. تو نماز کے لیے سب سے زیادہ وی شوڈ cultivate that feeling of joy. It's a very good idea. پہلے حدیث سے شیئر کر کے پھر ان کی ورڈز بنا لیں اپنے. کسی دن کسی حدیث کا کوئی کی ورڈ, کسی دن کسی کا, کسی دن کسی کا, تو آپ اجر کماتے رہیں.
دیکھیے اگر کسی بھی کام کی جزا پتہ چل جائے, اس کا ثواب پتہ چل جائے, کیا ان کو یہ احادیث پتہ ہے؟ کیا یہ ساری پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. بات یہی ہے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے اور دل کے کسی حصے پر کبھی کوئی بات لگ جاتی ہے, کسی کے کوئی اور لگ جاتی ہے, تو وہ اس کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. ابھی جیسے انہوں نے ایک بات ریمائنڈ کرائی, ایک انہوں نے کرائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری حدیثیں پڑھ کے کسی کو کوئی بات کلک کی, کسی کو کوئی کی, تو ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی صرف ایک بات کلک کرے اور وہی اس کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی ربی زدنی علما کی دعا روز مانگنی چاہیے, اور جن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریں انہیں خالی اپنی نصیحتیں نہ کریں بلکہ اچھا علم حکمت کے ساتھ دیں. زیادہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسپیشلی ہمارے بچے اور تمام ہی گھر والے ایک طرح سے ہماری ہی ذات کا ریفلیکشن ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو ریئلائز بہت کم کرتے ہیں. جیسے ہم خود ہوتے ہیں, جتنا علم یا جیسا علم ہمارا ہوتا ہے ویسے ہی ان کا بھی ہوتا ہے. تو مجھے جو بات بہت زیادہ اچھی لگی اس پوائنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمارے بار بار ملنے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر تم مجھ سے اتنی بار ملو یا میں تم سے اتنی بار ملوں تو ہم دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں, لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ بے پناہ انعام دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. ویری گڈ. استاذہ یہ ہے کہ ہم جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں. ایک بار بتایا نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی تو دوسرے کو بھی اسی وقت سمجھ آئی چاہیے, بلکہ ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ لیول ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا قبول کرنے کا ایک وقت ڈفرینٹ ہے. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم بتاتے رہیں انشاءاللہ اخلاص نیت اور اچھی نیت کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اس کے دل میں ڈالیں گا انشاءاللہ. بالکل. دیکھیے کچھ بیج تو جلدی اگ جاتے ہیں لیکن کچھ بڑا ٹائم لیتے ہیں. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سپوز اگر مسجد تھوڑا دور ہے تو کیا ہم اس پہ بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایک مسجد کی جگہ, مطلب گھر میں ایک نماز کی جگہ بنائے اور بچوں کو انکریج کریں کہ ہر نماز کے ٹائم ایک بچہ اذان دے اور جماعت سے پڑھے؟ کر سکتے. جی صاحب. کیا عورتوں کو بھی جا کے مسجد میں اتنا ثواب ملتا ہے یا صرف عورتوں کے گھر میں نماز بہتر ہے, لیکن اگر ان کے ساتھ جیسے مغرب میں جا رہے کوئی نہیں جا رہا, اس لیے کہ نہ ہم اذان سنتے ہیں نہ کچھ, تو گھروں میں آرٹیفیشل اذان ہی ہوتی ہے نا, تو مسجد میں جانا باعث اجر ہے. صحابیات ازواج مطہرات جاتی تھیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے گھر میں ہی اجر مل جائے گا, لیکن اتنا ثواب نہیں ہے. یہ مردوں کے لیے. اور جیسے کہ کوئی نہیں جا رہا ہوتا تو کہتی ہیں چلو چلو مسجد جائیں گے بچوں کو لے کے, یا اس نیت سے جانا جائے انشاءاللہ. جی بالکل بالکل. اور ویسے بھی جا کے تو ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے نا مسجد میں, دل کی ایک ایمانی کیفیت بڑھتی ہے, تو اس ایمان کو بڑھانے کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں. سارا صرف ایک بات شیئر کروں گی کہ ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں وہ نماز, جیسے مجھے کل میرے بیٹے نے مجھ سے ایک وش کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیں گھر میں, کہ ہمارے لیے مسجد دور ہوتی ہے تو مجھے اس کے اندر میں آرام سے جاؤں اور میں پڑھ کے واپس آ جاؤں. مطلب صرف میں اس کو باجماعت کے پورا لیکچر سننے کے بعد بتا رہی تھی, اور کل اس کی وش سن کے مجھے بہت مطلب خوشی بھی ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بیک یارڈ میں آپ میرے لیے مسجد بنا دیں, میں وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا نا. عام طور پہ وہ ایک روم ہوتا ہے نا بیک یارڈ میں, اسٹوریج ہوتا ہے, یا پھر جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی کسی جگہ کو بنایا جاتا. گراج کا ایک حصہ بہت اچھا ہو سکتا ہے, بلکہ اگر گراج میں بنائے اور موسم اچھا ہو تو آس پاس کے جو اس کو مصلی ہی بنا لیں. جی آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب مرد حضرات مسجد جاتے ہیں, تو عورتوں کے متعلق کیا ہے؟ جی آگے آئے گا انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ والد کی نماز کے ذریعے بچوں کا تحفظ, اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو وہ اسے دیکھ کر کہتے من اجلک یا بنیا, بس صرف اتنے لفظ یاد رکھیے, من اجلک یا بنیا, تمہاری وجہ سے اے میرے چھوٹے بیٹے, تمہاری خاطر, پر یور سیک, یعنی میرے اس عمل سے تمہاری حفاظت ہو. ماں باپ بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں, تو بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں, صرف بول کے نہیں, نماز پڑھ کے, نوافل سے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول روتے ہوئے پڑھتے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک آدمی تھا. ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے, میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں, اس امید پر کہ اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت کی جائے. اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دلیل ان کے پاس یہ تھی
یعنی نماز کی صرف آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے ستائیں، نافرمانی کریں تو ماں باپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نمازوں کا. باقی چیزیں اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں، صحیح ادا کرتے ہیں. بچوں کو پیش آنے والی مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے. کسی شخص کا کہنا ہے جب میں نوافل ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں تو میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں، اپنے پرابلمز کو یاد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور کرتا ہوں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. پھر میں اپنے بچوں پہ ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں. ہماری ایک بہن نے ایک بڑے کام کی بات ایک دن مجھ سے کی، کہنے لگی کہ آپ غور کریں گی، کیونکہ وہ بھی لوگوں کے بہت مسائل حل کرتی رہتی ہیں اور بہت لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کا. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ میں نے 99% لوگوں میں یہ دیکھا کہ جو لوگ میرے پاس مسائل لے کر آتے ہیں میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں، کیا آپ نماز میں ریگولر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن گھروں میں مسائل زیادہ ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کی شدید نافرمانی ہوتی ہے. جتنی اس نماز کی اہمیت ہے اس کو چھوڑنا اتنا ہی زیادہ نقصان کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دنیا میں بھی انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئے. تو اس لیے نماز کی پابندی جو ہے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا جو ہے یہ آخرت نہیں دنیا کے مسائل سے بھی نکلنے کا ذریعہ ہے. اور پھر یہ کہ صرف ہماری عورتوں کی نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، باپ کی نماز، باپ کو نماز پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور مسجد میں پڑھنے کی. کیونکہ ہوتا ہی ہے بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، عورت تو لے بیٹھتی ہے، اس کو رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، لیکن مرد حضرات اپنی ہی روٹین اپنی ڈگر پر رہتے ہیں، تو ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر ہے بچے اور نماز. بچوں کی نماز کی تلقین کرنی چاہیے، ان کو آگ سے بچانا ہے. سورۃ التحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. انبیاء علیہ السلام کا دنیا سے زیادہ اولاد کی نماز کی فکر، یعنی ان کے رزق، ان کے اور دنیاوی مسائل ہیں، ان سب سے بڑھ کر جس بات کی فکر کہ ان کی نماز درست ہو. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آیت نمبر 37 سورۃ ابراہیم میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، یعنی سے کچھ نہیں اگتا یہاں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کے دل ایسے کر دیں کہ ان کی طرف مائل رہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وارزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی فکر کیا تھی؟ نماز کی، روحانی رزق، پھر محبت، پھر کھانا پینا. اور اصل میں یہی ترتیب ہم سب کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری ایمان کی اصلاح ہو، ایمانی ضروریات پوری ہوں، پھر اس کے بعد انسان کی جذباتی ضروریات، آپس کے تعلقات درست، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، اور پھر رزق کی فکر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ترتیب الٹ دیتے ہیں، سب سے زیادہ وقت کس پہ لگاتے ہیں؟ رزق کمانے پہ، اور اس میں اس طرح بھاگ دوڑ رکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ بھی، حتیٰ کہ اولاد بھی. بہت سے لوگ اپنی اولاد کو بھی بالکل ٹائم نہیں دیتے. ان کے نزدیک صرف اولاد کو نئے نئے کھلونے لے کے دینا یا ان کی دنیاوی خوشحالی کا بندوبست کرنا سب سے اہم کام ہے. اور نماز تو کوئی پڑھتے ہیں یا نہیں اس کی تو فکر ہی نہیں. خود ہی پڑھ لیں گے، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے دیکھ لیں گے، اور اپنی بھی اسی طرح نمازیں گنواتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے سورۃ ابراہیم کی آیت 37 جو بہت امپورٹنٹ پرائرٹائز کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے، پرائرٹی کس چیز کی ہے؟ نماز کی. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر بندوں کا حق ہے، اور پھر اپنی بات ہے، کھانا پینا اور ثمرات. اور اس میں اچھا کھانا منع نہیں ہے، کیونکہ پھل جو ہیں، ثمرات جو ہیں، رزق کی بہترین قسم ہے. تو وہ بھی مانگے، محبت بھی مانگی، اور نمازوں کی توفیق بھی. نہ ہمارا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، نہ ہمارا ریلیشن شپ بندوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور ہماری ساری ایفرٹ کس میں لگ رہی ہوتی ہے؟ کام، مال، بھاگ دوڑ. کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چھوٹے گھر میں رہ لیں،
کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چند کپڑے پہن لیں, بہت جوڑے نہ ہو ہمارے پاس. یعنی زیادہ مال ہم کس لیے کماتے ہیں دنیا میں؟ زیادہ لگژری کے لیے, بڑا بننے کے لیے, تفاخر کے لیے. تو اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے اور باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو کیا یہ نفع کا سودا نہیں؟ اگر آپس کے ریلیشن شپ گھر والوں کے اچھے اور محبتیں ہو ایک دوسرے میں, تو جھونپڑی میں بھی رہتے ہو تو وہ بھی محال نظر آتی ہے. اور اگر بڑا سا گھر لے لیا اور قرضے کی بھرمار کر لی اور ایک نہیں دو دو جابس کر رہے ہیں اور گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں, رہنے کا بھی وقت کوئی نہیں اس میں رہ کے چین بھی نہیں, آپس میں اکٹھے ہوتے تو لڑائیاں ہی کر رہے ہیں, اور رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی کہ اتنا قرضہ کیسے ادا ہوگا. پھر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہ ہم بڑے خوش ہیں. کس کو دکھانے کے لیے؟ صرف دنیا کو, ایک جھوٹا روب قائم کرنے کے لیے. تو ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور پھر وہی بات دہراؤں گی جو پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ اگر نماز درست ہو جائے سب کچھ درست ہو جائے. اگر کسی بھی کام میں نمازیں جا رہی ہیں اور نمازیں خراب ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ ڈبل تھاٹ آنی چاہیے کہ اس کا مجھے کوئی اور الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے, کیونکہ میں نماز کو کمپرومائز نہیں کر سکتا. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے, نہیں یہ زیادہ اچھی جاب ہے, چلو کوئی نہیں نمازیں تو جمع بھی کر لیں گے. نہیں, نمازیں کب تک جمع کریں گے؟ کسی مجبوری سے جمع کرنا تو اور بات ہے, لیکن ہیبٹ ہی بنا لینا جمع کرنے کی تو یہ خطرناک علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت یہ 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں ہمارے لیے. ایسے بے سوچا سمجھا فیصلہ نہیں اس نے کیا کہ اس نے ہمارے اوپر یہ پابندی لگائی, کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہماری روح کو تسکین نہیں نا, ہمارے اندر چین نہیں, تو نہ کھانے پینے کا مزہ ہے اور نہ کسی پہننے اوڑھنے کا اور نہ کسی بڑے محل میں رہنے کا. تو بچوں کو نماز سکھانی چاہیے جب وہ 7 سال کی عمر میں. پھر نفل نماز کی بھی ترغیب دینی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی, تو ہماری طرف دوبارہ تشریف لائے, پھر ہمیں جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو اور نماز پڑھو, یعنی نوافل کے لیے جگایا. پھر خواہشات کی پیروی سے بچ بچ کے رہنے کی تلقین کرنا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے, پس ان قریب وہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. استغفر اللہ. اب آپ دیکھیے اس آیت کو اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, تو وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ نظر آ رہا ہے, اور یہاں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تو ہم بھی اکثر نماز کب اور کیوں ضائع کرتے ہیں؟ جب ہم خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں, خواہشات کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور جب وہ 10 سال کے ہوں تو انہیں مارو, یعنی اس وقت ڈسپلن کرنے کے لیے مار سکتے ہو, اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. تو یہ نماز نہ پڑھنے پر خاص طور پر بات ہے. تو بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے کچھ طریقے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو, بلکہ دعائیں دینی ہیں اور اچھے اچھے جملے بولنے ہیں. مثلاً آپ اپنی اولاد سے کہیں نماز پڑھو, اللہ تم سے راضی ہو, نماز اٹھو گے نہ مارو تاکہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لے, اچھی طرح وضو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں, 2 رکعت پڑھو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے. یعنی ایسے جملے بولیں کہ جس سے ان کو نماز کی موٹیویشن ملے. نمبر 2, خود نماز پڑھ کے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا, اچھا رول ماڈل بن. دیکھیے جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے نا, خود بخود بچے اس چیز کو امپورٹنس دینے لگیں گے. وہ ماں باپ کو خاموشی سے آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ ماں کس بات پہ روتی ہے, کیا چیز اس کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے, باپ کس چیز کو زیادہ وقت دیتا ہے, وہ کس کام میں زیادہ لگا رہتا ہے. تو یہ لفظوں کی تبلیغ نہیں, یہ عمل کی تبلیغ ہے. اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی اور ماں اٹھ ہی نہیں رہی, لیکن اس کو کہہ رہی ہے جاؤ مسجد, جاؤ نماز پڑھو, کتنا اثر ہوگا پھر. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے, ماں نے وضو کیا, ماں نماز میں کھڑی ہو گئی ہے, تو آپ کے نماز میں کھڑے ہونے کا اس پہ اثر کیا پڑ رہا ہے؟ خاموشی سے میں نہیں پڑھ رہا, اس کو گلٹ آنے لگے گی. پھر آپ سلام پھیر کے اس کو کہتے تم نے پڑھ لی نماز؟ نہیں میں ابھی جاتا ہوں, ری ایکشن اور ہوگا.
پھر اسی طرح دعائیں دے ان کو، یا اللہ میرے بچے کو ان نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے جو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کی نماز کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہر وہ چیز جس کا ہمیں مزہ آتا ہے ہم شیئر کرتے ہیں نا بچوں سے، تو بچوں سے شیئر کریں. نماز پڑھنے کے بعد کہ نماز پڑھ کے سکون ہی آ گیا، دل کو قرار آ گیا ہے، ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے. یعنی یہ جو فیلنگ ہے نا اچھی نماز کے بعد کی، وہ شیئر کیا کریں. ہم وہ نہیں شیئر کرتے، وہ چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں. اور کیا واقعی ایسا نہیں ہوتا؟ آپ یقین کریں کتنی بھی تھکاوٹ ہو، جیسے صبح سے انسان جاگا ہوا ہوتا ہے اور پھر ایک کام دوسرا کام، لیکن ظہر کی نماز ذرا نسبتاً لمبی ہوتی ہے، مڈ ڈے پر پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے، فریش ہو کے باہر آئے، پوری ایک آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. لیکن یہ مزہ کس کو آئے گا؟ اسی کو آئے گا جو ظہر کی نماز کو توجہ سے پڑھے گا، وقت پہ پڑھے گا. چھوٹی سی چیز، ورنہ بعض اوقات بچے ہمیں واچ کر رہے ہوتے کہ ہم نے سلام پھیرا اور فوراً فون چیک کیا، واٹس ایپ دیکھا، جی بالکل، تو ڈیفیوز ہو جاتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ نماز میں بھی ان کو یہی دھیان آ رہا تھا، اس لیے فوراً چیک کر رہی ہیں. بالکل. تو یہ ہم اپنے عمل سے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں. پھر عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیے. یہ بچوں کو نماز پڑھنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. عمدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیں. یہ کسی نے لکھا کہ جب میں تراویح پڑھنے میں سستی کا شکار ہوتی تو میری والدہ کہتی کہ وقت بہت جلد گزر جاتا ہے، تم اپنا وقت نماز میں گزارو تاکہ اجر بھی حاصل کر لو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بغیر ثواب کے اپنا وقت گزارو. یعنی یہ آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی گزر جانا ہے، اگر نماز میں گزر جائے تو کتنا اچھا ہے. یہ بات بھی جمز میں اپنے پاس لکھ لیجیے گا کہ جب نماز کو دل نہ چاہے یا نماز پہ توجہ نہ ہو تو اپنے آپ سے کہا کریں یہ وقت تو گزر ہی جائے گا، چاہے نماز میں گزاروں یا کسی اور کام میں. پھر نماز کی اہمیت بتانا، اپنی ذمہ داری کا بتانا. یہ کہنا کہ کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے 10 سال کے بیٹے کو نماز کا حکم دیا تو اس نے غصے سے کہا ابا جان کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے. اس کا مطلب یہ تھا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. تو کہتے ہیں کہ میں مسکرایا اور میں نے اس کے غصے کو برداشت کیا اور اس سے کہا جاؤ قرآن لے کر آؤ. اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بوجھل انداز میں گیا تاکہ وہ مصحف لے آئے. میں نے اس سے مصحف لیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا یہ حکم کھولا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو. ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے. میں نے اس کو کہا یہ پڑھو. پھر میں نے اس کے لیے اس کے معنی کی تشریح کی. میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. اور میں نے کہا کیا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے یہ میری نماز. یہ نماز آپ کی ہے لیکن حساب مجھ سے لیا جائے گا. اے میرے بیٹے میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو اللہ کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. کیا خوبصورت انداز ہے. یہ عربی کی اصل میں ایک کتاب ہے 500 طریقے تجل ابناءک یعشقون الصلاۃ، جن کو اپنا کے آپ اپنے بچوں کو نماز کا عاشق بنا سکتے. ان میں سے چند ایک طریقے آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا سا ایک چیز یہ تھی کہ جیسے ہم جب بھی پڑھتے جیسے وہ حدیثوں کا بھی آپ نے بتایا نا کہ ساری ایک ہی دفعہ میں نہیں بتانی، تو میں نے بچوں کے ساتھ یہ ریئلائز کیا کہ اگر ایک ہی سینٹینس ہم ڈیلی کہتے ہیں تو وہ سینٹینس ان کے لیے ایک ہیبیچول سا بن جاتا ہے. جیسے میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں میمورائز کرتا ہوں سورۃ واقعہ، تو روز صبح اٹھاتے ہوئے میں کہتی السابقون السابقون، جو پہلے اٹھے گا وہ سابقون مر گیا. تھرڈ سیڈ وائی ایوری ڈے آئی ہیو ٹو بی سابقون، ٹوڈے somebody else should be سابقون. تو ڈیلی اگر ڈفرینٹ سینٹینسز ان کو بتائے جائیں جیسے ڈفرینٹ آیات ہیں جو صلاۃ کے بارے میں، تو میرے خیال میں وہ زیادہ افیکٹو پھر ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل. استاذہ بچوں کو جیسے باجماعت نماز کے لیے راغب کرنے کے لیے کچھ انسینٹیوز کا دیا جانا کیا درست ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے ٹرکی کے بارے میں پڑھا کہ وہاں فجر کی نماز پہ جو بچے آتے تھے تو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک سیریمنی میں ایوارڈز دیے گئے، ان سارے بچوں کو بائکس دی گئیں اور اس سے اور بچوں کا شوق بڑھا اور بچے مزید آنا شروع ہو گئے. وہ جو محسنون سیریز تھی اس میں ایک میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب مسجد میں ہر نماز کے بعد ان بچوں کو ٹافیز دیتے تھے یا کچھ کھانے کی چیز دیتے تھے جو نماز کے لیے مسجد آتے تھے. تو دیکھتے دیکھتے مسجد میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی. ابھی آپ نے کہا کہ جن گھروں میں اللہ کی نافرمانی بہت ہوتی ہے وہاں پہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں. آپ اپنے اوپر تو قابو کر سکتے ہیں لیکن دوسروں پہ قابو نہیں کر سکتے، اس کا کوئی طریقہ؟ اس میں یہ کہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم سارے گھر والوں کو تو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، لیکن یہ کہ اللہ سے یہ کہا کرے کہ یا اللہ میں ان کے عمل سے بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہے نا، یعنی میں اس عمل پہ راضی نہیں، میں بری ذمہ ہوں. سمجھاتے رہیں جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا اس وقت تک آپ بری ذمہ رہیں گے اور آپ ان مسائل سے بچیں گے.
اور بچوں کے اوپر اگر بس چلتا ہو تو انسان تھوڑا تھوڑا سمجھاتا رہے، کرتا رہے. السلام علیکم. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بڑے بچے ہیں وہ بعض دفعہ آپ کے اتنے قریب نہیں آتے، تو چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی عادت بنا لیں کہ جب نماز پڑھیں تو ان کو اپنے اکٹھا کر کے تسبیحات پڑھیں. تو وہ ان کو جب آپ اپنے ساتھ، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی وہ گود میں آ کے میرے تسبیح پڑھتی ہے لیٹ کے، تو اس طرح وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ میرے قریب ہو جاتی ہے. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is time for discussion now. I'm your host Shafaq Irfan. اگر آپ ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے. آپ کے نیچے جو ہے بالکل ایک اسکرین کے کچھ آپشنز آ رہے ہوں گے، چیٹ کا، ریز ہینڈ کا اینڈ Q&A کا. تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ریز ہینڈ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں آپ کو اوکے کروں گی تو آپ کی اسکرین پر یہ ایک میسج آئے گا کہ دا ہوسٹ وڈ لائک یو ٹو ان میوٹ یور مائکرو فون. تو آپ نے جو یہ رائٹ والا آپشن ہے ان میوٹ مائی سیلف، اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کے پاس ایک مائک آ جائے گا جس کے اوپر یہ ریڈ کلر کی ایک کراس بار ہوگی، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو تب تک کلک نہیں کرنا جب تک کہ آپ کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کا جو مائک ہے وہ ان میوٹ ہو جائے گا اور پھر آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر سکتے ہیں. ادر آپشنس کیا ہیں کہ آپ جو ہے چیٹ پہ کلک کر کے ہم سب کے ساتھ چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور Q&A میں اپنے امپورٹنٹ کویسچنس بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اوور ٹو یو نیلوفر باجی ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سب ساتھی جنہوں نے لیکچر کے دوران، لیسن کے دوران ہمیں جوائن کیا، لیٹ جوائن کیا، ان کو بھی سلام اور ان کو بھی ویلکم. تقریباً 1200 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ مختلف اوقات میں شامل رہے ہیں اور شامل ہوتے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اب اپنی آج کی کلاس، جو آج کا ہم نے لیسن سنا ہے اس پر ڈسکشن. میں کچھ سوالات انشاءاللہ آپ سے شروع کرتی ہوں، پھر اس کے حوالے سے مزید بات کرتے جائیں گے. جیسے ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم لیسن میں سے کچھ کویسچنس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو جواب دیتے ہیں. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پہلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل نماز کو قرار دیا ہے. سوال یہ ہے کہ مومن خاص کر کس کی حفاظت کرتا ہے؟ افشاں، آپ کے پاس مائک ہے، آپ کا ہینڈ بھی ریز ہے، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، میں نے اسی لیے سلام کا جواب دیا. کائنڈلی ہاں آپ جی جلدی بتائیے جی تاکہ ہم باقی اور سے ساتھیوں کو ہاں موقع جی دیں. جی آپ نے سوال کیا ہے کہ بہترین جو ہے عمل نماز کو مومن خاص کر کس کی حفاظت؟ مومن اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے. وہ ایک نماز سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب یہ میری سوال، دوسری یہ نماز. بات ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے حدیث کے مطابق پوچھا تھا. جو حدیث شیئر کی گئی آج اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل نماز کو قرار دیا اور اس حدیث میں بتایا گیا کہ مومن کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے. ہم سعد حسن سے پوچھتے ہیں، سعد حسن کے نام سے جن کا نام سیو ہے، اپنا موبائل آن کیجئے. جی بتائیے. عظمیٰ انجم نے پہلے اپنا مائک آن کر لیا. عظمیٰ انجم آپ بتائیں کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں مومن؟ آج اس نے مجھے مائک دی ہے. جی عظمیٰ انجم فرمائیے. عظمیٰ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عظمیٰ کو آواز نہیں آ رہی. مریم نجم، جی اپنا مائک آن کریں. مریم نجم، سوال میرا یہ ہے کہ حدیث کے مطابق مومن کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ مریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ مومن اپنے نماز کو وقت پر ادا کرنے کی جو ہے نا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے مطابق جس حدیث میں یہ بات تھی کہ نماز بہترین عمل ہے، اس میں خاص بات تھی کہ مومن کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے. رخسانہ سلیم آپ بتائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مومن وضو کی حفاظت کرتا ہے اپنے. جی شاباش. سارا اسلم ہے آپ؟ سارا الماس. سارا الماس. جی سارا بس حسن تھی، بالکل صحیح آپ نے کہا. حدیث کو دکھائیے ذرا.
دیکھیں یہ حدیث پڑھیے، ثابت قدم رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل طاقت نہیں رکھ سکو گے، اور تم جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت صرف مومن کرتا ہے۔ تو جو مومن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان وضو کی حفاظت کرے، اور وضو کی حفاظت میں یہ ہے کہ وضو کو مکمل طریقے سے اچھی طریقے سے سنت کے مطابق ادا کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جن ساتھیوں نے جواب نہیں دیے کوئی بات نہیں، الحمدللہ انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ آپ اپنے پاس مزید اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 4 پوائنٹس بتائے گئے تھے، تو آپ جی آپ بتائیے، آپ کا مائک کون ہے؟ سعد حسن بتائیے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر توحید پہ یعنی کہ اس کی وحدانیت پر ایمان رکھیں، کہ وہ ہماری ہر چیز کا ظاہر باطن ہر چیز کا یہ مالک تو ہے۔ ایک پہلو ہے نا، اس میں 4 پوائنٹ بتائے گئے تھے، کیا آپ نے نوٹ کیے؟ وہ کیا آپ کے پاس ہیں وہ نوٹ؟ کوئی بات نہیں، اگر نوٹ نہیں ہے تو ابھی ہم مزید اب کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ سدرا برہان جی بتائیے۔ سدرا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب اس کی ذات پر ایمان لانا، اس کی اسماء و صفات پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک۔ اس کی ذات پر ایمان، اس کے اسماء و صفات پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اور اس کی ربوبیت پر ایمان۔ یہ عقیدۃ الواسطیہ انشاءاللہ آپ پڑھیں اور اس میں اس کی مزید ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ عقیدۃ الواسطیہ ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈڈ ہے farhatashmi.com پر، اور انشاءاللہ آپ کو وہ علیحدہ مختلف جو ایپس ہیں ان میں بھی مل سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال جو ہے وہ ہے نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ آیت سے دلیل دیجئے، کون سی صورت اور آیت میں ہے کہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے؟ زنیرہ آپ بتا سکتی ہیں؟ وہ میں نے نوٹ نہیں کی۔ اچھا نوٹ نہیں کی، لیکن آپ کو کچھ یاد ہے کہ کیا بات تھی؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چلیے کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیں زنیرہ۔ اچھا زنیرہ کا مائک آف ہو گیا۔ رخسانہ آپ بتائیں گی؟ رخسانہ سلیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ہے نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ شاباش، بالکل ٹھیک۔ بتا سکتی ہیں عربک کیا ہے؟ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا مفہوم بتا دیا، میری نماز کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، سورۃ طٰہٰ آیت 14۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا خیالات ہے رخسانہ، آپ بتائیں گی؟ یہ کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے نا کہ اللہ اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو ہمیں ہاں دیکھ ہی وہ رہا تو اس ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، لیکن اس حدیث کے مفہوم سے میں چاہتی ہوں آپ چلیں کوئی کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں۔ جلال آپ بتائیں گے کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو؟ نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، اس میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے ایک بزرگ کا قول تھا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اس میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں کیونکہ وہ رب کا کلام ہے۔ اچھا آپ کو اپنے عمل کے لیے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے کہ واقعی میں الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اپنے عمل کے لیے کیا سمجھے؟ یہ تو مختلف لوگوں کی باتیں ہیں نا، ہم اپنے عمل کے لیے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی یاد آتی ہے تو میں نماز قائم کرتی ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں۔ جی بالکل، جب ہمارا دل کرے کہ میں اللہ کو یاد کروں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو فرض نماز یا نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بندہ مجھے کس طرح یاد کرے؟ نماز پڑھ کے۔ اسی لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف، ہم انشاءاللہ آگے آپ کا بھی عمل پڑھیں گے اور صحابہ کا بھی، کہ نماز ان کی زندگی میں اہم ترین چیز ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کی یاد ان کے لیے اہم ترین چیز ہوتی تھی۔
ٹھیک ہے, بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ میرا سوال ہے, سوال نمبر 4 ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ ہم نے حدیث سے معلوم ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ان کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے؟ کیا جانتے ہیں ہم, کیا یہ دنیا کی زندگی کی طرح ہے؟ بزغہ وسیم آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں, ان کی زندگی جو ہے وہ ہماری اس زندگی سے مختلف ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جیسے شہداء کے بارے میں ہے نا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہوتے ہیں, تو بالکل وہ زندگی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. وہ ہماری طرح زندہ نہیں ہے, یعنی ہم جا کے ان کی قبروں پر کچھ ان سے باتیں وغیرہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ اس کا جواب سلائیڈ دکھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اس حدیث کے مطابق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ برزخ کی زندگی ہے, یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. اور جیسا کہ میری ساتھی نے کہا کہ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے, واللہ عالم کہ وہ کیسی زندگی ہے, غیب کی باتیں ہیں, ہم اس کو دلیل بنا کر کوئی اور عمل شروع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے لیے گھروں کو مسجد بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی دلیل دیجئے, کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو گھروں کو مسجد بنا لیں نماز کے لیے؟ سوال میرا گلرخ سے ہے. گلرخ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بنایا جا سکتا ہے, گھروں کو مسجد بنایا جا سکتا ہے. دلیل بتائیں کہ کہاں سے دلیل ہم یہ لیں. کوئی صورت آیت نمبر یاد ہے؟ مجھے یاد ہے یا نہیں؟ کوئی بات نہیں, اگر نہیں ہے تو بتا دیں تاکہ میں آگے چلوں. نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح طرح سے. اچھا ٹھیک ہے, اریبہ شاہد آپ بتائیں گی. آپ اپنا مائک آن کیجئے. اریبہ شاہد آپ بتا سکتی ہیں کہ کس صورت یا آیت میں بتایا, صورت اور آیت میں بتایا گیا کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. عظما انجم کا مائک آن ہے, اریبہ شاہد کا بھی آن ہے. جی اریبہ آپ بتائیے. سورہ مریم آیت نمبر 55 تھی. یہ سورت یونس کی آیت 87 ہے. دکھائیے جی سلائیڈ اس کی. سورت یونس آیت 87. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. تو آپ دیکھیں کہ آج بہت سے ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں نا مساجد میں جانے کے حوالے سے. کچھ ملکوں میں تو بالکل اجازت نہیں ہے, کچھ جگہوں پہ پارشل اجازت ہے. تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا سکتے ہیں. وہ عمل جو مسجدوں میں جا کے ہوتا ہے وہ تمام عمل ہم اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ ازبا سے ہے. ازبا آپ بتائیں گی کہ قرآن میں کن کن انبیاء اور دیگر لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ کئی احادیث شیئر کی گئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, قرآن میں تقریباً تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا عہد لیا تھا, جو کہ سورہ بقرہ آیت اور بتائیے. میں. ٹھیک ہے, شاباش. اور اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام کو بھی نماز کے بارے میں کہا گیا تھا اور اس کا طعنہ دیا گیا تھا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ نماز کی فکر رہتی تھی, اور نماز کی خاطر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو مکہ کی وادی میں چھوڑا تھا, اور یہ دلیل اس کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ہے. اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا, اور یہ سورہ مریم آیت نمبر 55 میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا جب وہ پنگوڑے میں تھے, اور یہ سورہ مریم آیت نمبر 31 میں ہے.
اور حضرت سارہ علیہ السلام نے مشکل وقت میں نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لی تھی، اور اس کی دلیل جو ہے وہ بخاری میں 2217 میں ہے۔ دلیل بے شک نہ بتائیں، نام بتا دیں دلیل ماشاءاللہ اچھا، بتا اور رہی ہیں۔ حضرت یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کی نصیحت کی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی نماز پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ احسنتی، ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے علم و عمل میں، آپ کے علم و عمل میں برکت کرے اور آپ کو خیر آگے پہنچاتے رہنے کا ذریعہ بنائے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم سوال دیکھتے ہیں۔ میرا سوال اسما شبنم سے ہے کہ کیا حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز کا حکم ہے؟ اگر ہاں تو دلیل بتائیے قرآن کی آیت اور جی اسما آپ بتائیے۔ اسما کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے۔ ان کو آواز نہیں آ رہی شاید۔ طیبہ عاصم آپ کا مائک کون ہے؟ بنت وسیم شیخ، جی بنت وسیم شیخ آپ کا مائک کون ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے بنت وسیم؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ اگر ہاں تو سورت اور آیت نمبر بتائیں۔ جی میم سورۃ نساء 102 میں۔ شاباش، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، وہ تو انشاءاللہ کھول کر پڑھ لیں گے، بس ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ایک ہی دفعہ صورت آتی، ایک ہی دفعہ یہ آیت آتی ہے نا قرآن میں جہاں نماز، حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا بتایا گیا ہے، تو آپ اپنے پاس ایسی امپورٹنٹ آیات کو اپنی ڈائری میں یا کسی اور جگہ لکھ سکتے ہیں، جیسے استاذہ نے آج بات کی کہ آپ ایک ڈائری بنائیں، کیونکہ خاص جو چیز جو کسی ایک جگہ کہیں آئی ہے وہ ذہنوں میں یاد رکھنے کے لیے ہمیں الگ نوٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ سورۃ النساء آیت 102 ہے۔ اچھا یہ بتائیں ایمان بٹ، جی ایمان اپنا مائک آن کیجئے ایمان۔ اور میرے پاس اور بھی سوال ہیں، آگے باقی لوگ ہاتھ کھڑے کرتے رہیں جو جواب دینا چاہتے ہیں۔ ایمان آپ یہ بتائیں گے کہ حالت جنگ میں بھی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں بھی ہر حالت میں انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی اس کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اسے پس پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس کا پورا طریقہ سکھایا گیا۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ حدیث ہے اس میں یہ آیت ہے سورۃ النساء کی 102 آیت، اس میں پورا طریقہ دکھایا گیا، بتایا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز کتنی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، عظمیٰ قیوم آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ 2 صحابہ کا اس میں عمل شیئر ہوا تھا، آپ بتا سکتی ہیں؟ عظمیٰ قیوم مائک آن کیجئے اپنا۔ کوئی اور اس سوال کا جواب دے سکتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو جی طیبہ عاصم آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام۔ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو اسے دیکھ کے کہتے من اجلک یا بنیہ، تمہاری وجہ سے اے میرے چھوٹے بیٹے، یعنی کہ وہ نماز اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے اپنی نماز پڑھتے تھے اور اپنی نماز کو ان کی تحفظ کا ذریعہ بنا لیتے تھے۔ پھر اس میں ایک اور صحابی کا تھا کہ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ اس کی وجہ تمہاری حفاظت کی جائے گی، اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ آیت سورہ الکہف کی 82 آیت ہے۔
بارک اللہ فیک سعید ابن مسیب کا بھی عمل آپ نے بتایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی. اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ان دونوں باتوں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آئی طیبہ بات؟ جی ان باتوں سے یہی سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اگر آپ اپنی نماز میں بچوں کے لیے ایک تو رول ماڈل بنے، اور اگر بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ آپ اپنی نماز خود کس طرح کی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کس طرح کی دعا کرتے ہیں، نماز میں کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنے شوق سے کتنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی ملک. ہمارے جب کاموں میں رکاوٹ آئے، ہمیں پریشانی ہو، تو پھر ہمیں ان کے حوالے سے اللہ سے قریب ترین ہونے کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. اور اپنے بچوں کے خصوصی طور پر، کیونکہ دیکھیں ہم میں سے سب بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو یہ عمومی طور پہ پوچھتے ہیں کہ کوئی دعا بتائیں جس سے ہمارے بچوں کا عمل اچھا ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائیں. تو اس سب سے اچھا عمل کیا ہے کہ آپ خود اچھی نمازیں پڑھیں اور خود بار بار نماز پڑھیں اور نفل کا بھی اہتمام کریں، اور اس کو اللہ سے دعا کا وسیلہ بنائیں کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک کر، اس کو نماز کا پابند کر اور باجماعت نماز کا پابند کر. جزاک اللہ خیر کثیرہ. حمیرہ پیکر، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا چیز نماز کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے؟ قرآن سے اس میں ایک آیت شیئر کی گئی تھی، وہ بتائیے کیا چیز، اپنا مائک آن کیجئے، کیا چیز نماز کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے؟ جی اپنا مائک آن کیجئے، میرا انمیوٹ کیجئے مائک اپنا. عظمیٰ قیوم، آپ کا بھی ہینڈ ریز ہے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، جس کا مائک انمیوٹ پہلے ہو جائے وہ بات کر لے. حدیقہ ایمن کا مائک انمیوٹ ہے. جی حدیقہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی نماز کو ضائع کرنے کی جو ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ہماری نماز کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے. جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہم اپنی نماز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے. احسنتی. دکھائیے یہ آیت سورہ دکھائیے. مریم آیت نمبر 59. ٹھیک ہے، بالکل. کہ بعد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگے. ابھی یہ کام کر لوں، ابھی یہ کام کر لوں، ابھی یہ دیکھ لوں، ابھی یہ پڑھ لوں، ابھی یہ سن لوں، ابھی کھانا بنا لوں، ابھی ذرا سا کچھ اور کام کر لوں. تو یہ خواہش نفس ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ضائع ہوتی ہے. اب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں بس، اس میں ہم ایک سوال اور لیتے ہیں. آپ میں سے جو بھی کوئی ہاتھ کھڑا کرے تو میں اس کو انشاءاللہ موقع دیتی ہوں. حمیرہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور یہ بتائیے کہ آج کے سارے لیسن کو پڑھ کر آپ کو کیا محسوس ہوا، کیا کرنے کا کام سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پورے لیسن میں میم باجماعت نماز کی جو اہمیت بتائی گئی ہے اس کا مجھے بہت زیادہ وہ ہوا کہ سب سے زیادہ باجماعت نماز کی اہمیت ہے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہم کو رول ماڈل بننا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے عمل سے ہماری نماز اور نماز کا طریقہ، نماز میں خشوع، ساری چیزیں ہمارے بچے ہم سے سیکھیں، کہ ان کو بار بار بولنے کی بجائے وہ ہمارے عمل سے امپریس ہو جائیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی عملک. لامیہ حسن، آپ کا بھی ہینڈ ریز ہے، یہ لاسٹ میں کمنٹ لے رہی ہوں. لامیہ اپنا مائک آن کیجئے، انمیوٹ کریں. جی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی لامیہ. وعلیکم السلام لامیہ، کہیے. مائک آن کیجئے لامیہ اپنا، دوبارہ انمیوٹ کیجئے آپ کا مائک. جی السلام علیکم. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی الحمدللہ. آج جو مجھے سب سے زیادہ اپیلنگ چیز لگی وہ ظاہر ہے ہم اپنی نمازوں کو تو درست کرنے کے لیے اس کورس میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جوائن کیا ہے اور بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج مجھے جو سب سے زیادہ اپیلنگ چیز لگی وہ یہ لگی کہ اپنے نماز کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام انبیاء کرام نے اپنے گھر والوں کی کتنی فکر کی اور ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کی نماز کو بھی بہترین بنایا جائے. تو استاذہ محترم کی یہ جو لاسٹ تھی نا کہ بچوں کی وہ نماز کی اہمیت اور بطور والدین اپنی ذمہ داری ہم جس طرح سے بتائیں، اور وہ ایک جو کال بتایا گیا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کو کرتے ہوئے امپلیمنٹ، وہ بہت ہی مجھے خوبصورت لگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش رہے گی کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ نماز کی ترغیب اسی پوائنٹس کے ساتھ دوں جس طرح استاذہ نے آج ہمیں پوائنٹس وائز بتایا کہ بچوں کو کس طرح سے نماز پڑھنے کی طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاموں میں بہت برکت کرے اور آپ سب جن کے بچے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. کچھ کرنے کے کام ہم دیکھ لیتے ہیں. جی دکھائیے نیکسٹ ہمارے جو کرنے کے کام ہے. ہم نے یہ پڑھا کہ وضو کی محافظت صرف مومن کرتا ہے. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے
شعوری طور پر اپنے وضو کی حفاظت کیجیے. اس ہفتے دیکھیے کہ میں کیسا وضو کرتی ہوں, سنت کے مطابق ہے یا نہیں. وضو کو خوشی سے کیجیے کیونکہ یہ کا تعلق ایمان سے ہے. نیکسٹ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ چپکے چپکے سرگوشی کر رہے ہیں, یا آپ کا اور بندے کا, اللہ کا اور بندے کا وقت ہے اور ہم چپکے چپکے سے سرگوشی کریں. اس کے علاوہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک سوال مجھے مسلسل کویسچنز میں بھی آ رہا ہے اور کمنٹس میں بھی پوچھا گیا کہ آج کل تو کورونا کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں نہیں جا رہے, پڑھنے سے روکا جاتا ہے مسجد میں نماز, تو کیا کریں؟ موجودہ حالات میں گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں, کیونکہ گھروں کو مسجدیں بنانے کا حکم دیا گیا نا, تو پھر ہم پر سے نماز باجماعت ساقط نہیں ہو جاتی مردوں کے سے, وہ پھر اس کے مطابق حالات کے مطابق فیصلہ کر کے گھروں میں مسجد بنا لیں, گھروں میں نماز پڑھ لیں باجماعت. نیکسٹ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ آپ ایک اپنی ڈائری بنائیں. آج استاذہ نے اس پہ بات کی, اپنی ڈائری بنائیں, اس میں امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو ہر لیسن میں کوئی خاص بہت حدیث یا آیت یا کچھ سمجھ آتی ہے اس کو الگ لکھ لیں, کوئی اور کرنے کا کام الگ لکھ لیں, کیونکہ اتنے نوٹس میں بعضوں کو چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو ڈائری ہوگی تو اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں, اور اپنے علم کے لیے روزانہ دعا آپ نے مانگنی ہے, ربی زدنی علما. نیکسٹ بتائیے جی کیا ہے کرنے کا کام. اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے وہ آ رہا ہے مجھے, اس سے پہلے یہ ترتیب پر ہم بات کر لیتے ہیں, اس سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گی. ایک اور سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ کسی نے پوچھا ہے کہ ہمارا ٹائم کلیش ہوتا ہے کورسز کا. مثلا حی علی الصلاح کا جو ٹائم ہے ہمارا, وہی ٹائم وہ ایک کورس کر رہی ہیں قبر کے 3 سوال, اس سے کلیش ہو رہا ہے. وہ کہہ رہی تھی ہم کیسے مینج کریں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو زوم پر سن سکتے ہیں وہ زوم پہ سن لیں, اور جو آپ زوم پر نہیں سن سکتے, آپ کا وہ وقت کسی اور وجہ سے کوئی ایمرجنسی یا کسی اور چیز سے کلیش ہو رہا ہے, تو آپ اس کو بعد میں فیس بک سے مکمل کر لیں. ہماری کاموں کی ترتیب کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, زندگی کی ترتیب کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے زیادہ وقت کس کام میں لگاتے ہیں یہ دیکھنا ہے. سب سے زیادہ کام ایمان کی اصلاح میں لگانا چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنانے کے لیے دعائیں دینی ہیں. یہ آپ کا اس کرنے کا کام ہے کہ دعا دیں اور اچھے جملے بولیں, نیگیٹو جملے نہ بولیں. یہ مت بولیں کہ تم تو کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں ہو, بولیں کہ تم نے یہ نماز بڑی اچھی پڑھی ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے یہ نماز پڑھی, الحمدللہ. نیکسٹ دکھائیے. اور خود نماز پڑھیے تاکہ بچوں میں نماز کی عادت پیدا ہو. بچے بھی آپ کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کبھی آپ نماز پڑھیں کبھی چھوڑیں. چھوٹی سی بات پر آپ نے بازار جانے کے لیے یا بچوں کے لیے یا فنکشن کے لیے نماز چھوڑ دی, تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں اتنی بڑی پرائرٹی نہیں ہے. جی نیکسٹ. یہیں تک ہماری بات مکمل ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو نماز کی اہمیت بتائیے. اللہ تعالیٰ آپ جو کچھ آج آپ نے سنا ہے اس کو آپ کے علم اور عمل میں برکت کا ذریعہ بنائے, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں نماز کی اہمیت کا احساس ہو اور ہم اچھی نماز پڑھیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.